السلام علیکم دوستو، میں ہوں رحمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹیلیجنٹ رحمان علی ٹی وی۔ دوستو، خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں جو اس کی طرح مقدس اور پاکیزہ ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصویر گھروں کی زینت ہے اور مسلمان اس کو اپنا قبلہ مان کر اس کی طرف منہ کر کے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ خانہ کعبہ موقب یعنی کیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کی آئینہ میں انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے۔ آج ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو روکا تھا۔ حجر اسود کو ایک بڑے کپڑے میں رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقتوں میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 کو ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر تھی اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور 1 کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوستو، دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل ایک دروازہ اندر جانے کے لیے اور دوسرا نکلنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانہ تھا خانہ کعبہ کی کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل اب موجود ہے اس میں صرف ایک دروازہ موجود ہے، کھڑکی اب ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ دوستو، ہم نے صرف خانہ کعبہ کو کالے رنگ کی قصبہ اور سونے کے داغوں میں ہمیں ایسی دیکھنے کی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اسے کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسط جن کے گھر کا رنگ کالا تھا ان کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی طویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چابیاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی گئیں، لیکن بجائے اس کے کہ یہ چابیاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنے پاس رکھتے، آپ نے یہ چابیاں بنی شیبہ کے خاندان کے عثمان بن طلحہ کو دے دی۔ اس وقت سے آج کے وقت تک یہ چابیاں انہی کے خاندانوں کے پاس چلی آ رہی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نادر اقوال کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ انہی کے پاس محفوظ رہیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز محشر تک تیری طویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ وہ تم سے زور زبردستی غیر اخلاقی طور پر چھین نہ لیں۔ نمبر 5، پہلے خانہ کعبہ ہر شخص کے لیے کھلا رہتا تھا، ہر ہفتے میں 2 دفعہ، اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا۔ لیکن موجودہ زمانے کے زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں اور دوسری وجوہات کی وجہ سے اب صرف سال میں 2 دفعہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف خاص شخصیت اور مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ دوستو، خانہ کعبہ کی وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بن گئی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ آدھا پانی میں ڈوبا رہتا تھا اور یقیناً آپ کے ذہن میں یہاں ایک سوال آتا ہوگا کہ کیا اس وقت طواف کعبہ رک گیا تھا؟ ہرگز نہیں، مسلمانوں نے خانہ کعبہ کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی تھی۔ نمبر 7، تزئین و آرائش کروانے والے حکمرانوں کے نام کی تختی۔ کئی سال تک بہت سے لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس کی اندر سے زیارت کی اور ایک وہ خوش نصیب ہیں جن کو تصویر بنانے کا موقع بھی ملا۔ نمبر 8، خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کے اوپر آسمان میں اور خانہ کعبہ موجود ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو جب ایک بار کوئی فرشتہ ہو کر چلا جاتا ہے تو پھر کبھی اس کی باری نہیں آتی، یعنی ہر بار نئے فرشتے ہی آتے ہیں۔ نمبر 9، حجر اسود۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے ہی میں کیوں گرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حجر اسود امویات کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھروں کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیل گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات پوری کرنے کے لیے انہوں نے 10,000 حجاج کو مار کر آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ میں لے گئے، جہاں اس کے عوض توان لیا گیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس کو خلیفہ باسط کو واپس کر دیں، تو جب اسے واپس کیا گیا تو وہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو اکٹھا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اسے چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ اس وقت سے تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے ٹکڑے آج تک کہیں گم ہیں۔ نمبر 10، خانہ کعبہ موکب کی شکل کا نہیں ہے، یہ دراصل مستطیل کی شکل ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی موکب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کی اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی تو قریش نے یہ حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر کریں گے۔ وہ اس وقت میں امیر ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع نہ کر سکے کہ اس کی مکمل تعمیر ہو جاتی۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی، جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی انفارمیشن مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اب ہم ملتے ہیں نیو ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔